ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا. الحمد لله كثيرا. سبحان الله بكرة وأصيلا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین. صدق اللہ العظیم. حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے. ہم سب اس کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں. اس پوری کائنات کا، اس پورے یونیورس کا وہی کریٹر، سسٹینر، اوریجنیٹر، لا میکر اور لا گیور ہے، خالق و مالک، اور اس پوری کائنات کا رزاق اور مختار کل ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء پر اور تمام رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے محسن انسانیت، بینیفیکٹر آف ہیومینٹی بنا کر روانہ فرمایا. سامعین محترم، سورہ آل عمران کی ایک آیت اس موقع پر آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں تک ایک میسیج پہنچائیے. اپنے نبی سے کہا کہ یہ ایک میسیج ہے جو سارے انسانوں تک آپ پہنچائیے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے، یہ میسیج ان تک کنوے کیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنا محبوب بناؤ، لو آف اللہ، اللہ کی محبت تم اپنے اندر پیدا کرو، تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہوگا کہ فاتبعونی، تمہیں میری اتباع کرنا ہوگا، تمہیں مجھے فالو کرنا ہوگا، تمہیں میرے پیچھے چلنا ہوگا. میرے نقش پا اور فوٹ اسٹیپ انہی کو اپنا گائیڈ بنانا ہوگا، انہی کو اپنا رہنما بنانا ہوگا. فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چاہنے لگے گا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے والا بنے گا، اور پھر وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کیا جائے گا. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی. جب ہم یہ دو الفاظ ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں کمبینیشن میں کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت، ان دو جامع الفاظ کو ایک لفظ میں بیان کیا جاتا ہے، اسے عبادت یا ورشپ کہتے ہیں. تو ورشپ یا عبادت کے دو کمپوننٹس ہوئے کہ اللہ کی محبت اور اس کے نتیجے میں اللہ کے احکام پر عمل، جو آرڈرز آف اللہ ہیں، جو شریعت ریویلڈ فرام اللہ ہے، اس پر ہم عمل کریں، یہ عبادت ہے جس میں اللہ کی اطاعت اور محبت شامل ہے. اور جب یہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی محبت، تو ان دونوں کے لیے اتباع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عبادت یا ورشپ کے کمپوننٹ اطاعت اور محبت ہیں، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بات پیش کی جاتی ہے کہ ہمیں رسول کی اتباع کرنا ہے، اور اس اتباع میں دو چیزیں شامل ہیں کہ ہمیں حب رسول اپنے اندر پیدا کرنا ہے، نبی کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. یہ اتباع اتنا جامع ورڈ ہے کہ اس کا ہم معنی کوئی لفظ انگلش میں پایا نہیں جاتا. اس کے لیے فالوئنگ اور اوبیئنگ، امیٹیشن، اوبیڈینس، فالوئنگ دا فوٹ اسٹیپ، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. لیکن ایک اتباع عربی زبان کا بہت جامع ورڈ ہے. قرآن مجید نے کہا فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اتباع یہ ہے کہ کسی ہستی سے اتنی محبت ہو جائے کہ چاہے اس نے حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو کہ ایسا کرو اور ایسا نہ کرو، اس کے ہر عمل اور اس کے ہر فعل کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے چلا جائے. ایک شاعر نے کہا تھا جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، نقش قدم کہتے ہیں فوٹ اسٹیپ کو. شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا اپنے اس پوئٹری میں، اور اس نے کہا جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، قیاباں قیاباں ارم دیکھتے ہیں، کہ جہاں نبی کے قدم نظر آتے ہیں، فوٹ اسٹیپ نظر آتے ہیں، ہمیں ہر طرف باغ ہی باغ اور جنت ہی جنت نظر آتی ہے.
خیاباں کہتے ہیں باغ کو اور ارم کہتے ہیں جنت کو. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں. اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک میں بہت خاص ایجنڈے کے تحت اور بڑی منصوبہ بندی کے تحت حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ایک ٹارگٹ پر رکھا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدتمیزیاں کرنا، گستاخیاں کرنا، غلط الفاظ استعمال کرنا، آپ کی بیویوں یعنی ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عمر کے بارے میں، ان کی تعداد کے بارے میں، پولی گیمی کے بارے میں، تعدد ازواج کے بارے میں، یہ سارے عنوانات پر ایک بہت منصوبہ بند طریقے سے اسٹریٹجک اور پلانڈ انداز سے اس ملک کے وہ لوگ جنہیں علم نہیں ہے، وہ جہالت کا شکار ہیں، تعصب اور پریجوڈیس کا شکار ہیں، وہ مختلف انداز سے زہر اگل رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے گویا مسلمانوں کے ایمان کو جانچ کر اور ٹیسٹ کر کے دیکھنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں. یہ واقعات جو اس وقت ہو رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اچانک ہندوستان کے اندر ایسے حالات پیدا ہوئے. ہر زمانے میں اور ہر ملک میں اس طرح کے واقعات ہوئے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا. مجنون اس آدمی کو کہتے ہیں جس پر جنوں کا اثر ہوا ہے، کچھ اثرات ہو گئے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے آپ کوئی مجنون نہیں ہیں، آپ پر کوئی سایہ آیا نہیں ہوا ہے، کوئی اثرات نہیں ہوئے ہیں. 11 مرتبہ قرآن مجید نے مجنون کا لفظ استعمال کیا، پورے 11 مقامات پر پیغمبروں کے ریفرنس استعمال کیے. صرف نبی کے ساتھ ہی معاملہ پیش نہیں آیا، اس سے پہلے جو انبیاء پیش آئے تھے اس دنیا میں انہیں بھی مجنون کہا گیا. تو اس ملک میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس کا ایک الگ مقصد ہے، اور یورپین کنٹریز میں اس طرح کے جو واقعات ہوئے تھے اس کا ایک بالکل الگ مقصد تھا. ڈنمارک کے اندر، سویڈن کے اندر، یو ایس اور یو کے اندر اور پھر یہ کہ کچھ دوسرے ممالک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملے کیے گئے، کارٹونز بنائے گئے، اور یہ کارٹون سیرت کا مذاق اڑانے کے لیے بنائے گئے، مسلمانوں کو اشتعال میں لانے کے لیے بنائے گئے، لیکن اس کے پیچھے جو مقصد تھا وہ اسلاموفوبیا تھا. وہاں جو مقصد تھا وہ اسلاموفوبیا تھا. ایک خوف نے طاری ہو گیا تھا کہ یہاں لندن سے لے کر نیو یارک تک ہر یونیورسٹی میں برقعے نظر آنے لگے ہیں، لڑکیاں حجاب میں نظر آنے لگی ہیں، مسلم نوجوان داڑھی رکھتے ہوئے مسجدوں کو جاتے ہوئے نظر آنے لگے ہیں. ایسا تو نہیں ہوگا کہ 1400 سال پہلے اسلام نے جس طرح لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا تھا، انسانیت اور ہیومینٹی کو کانکر کر لیا تھا، دلوں کو جیت لیا تھا قرآن و حدیث کے ذریعے سے، کہیں یہاں پر بھی ایسا تو نہیں ہوگا. یہ اسلاموفوبیا، یہ اسلام کی اشاعت کا، اس کے پروپیگیشن کا، اس کے ماس ایکسپٹنس کا جو خوف ہے اس کی وجہ سے وہاں پر اس طرح کے کارٹونز بنائے گئے، اس طرح کی کتابیں لکھی گئیں، وہ سیٹانک ورسز ہو یا اس طرح کی کوئی اور باتیں ہوں، اس کا مقصد اسلاموفوبیا. لیکن اس ملک میں انہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ 20 کروڑ کے قریب مسلمان یہاں پر ہیں، اس میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سال میں 2 مرتبہ نماز کو آتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بڑی تعداد 20 کروڑ میں. اور ایک پریس رپورٹر نے مسلم نوجوانوں کے پاس جا کر پوچھا کہ عید کی نماز میں کتنی زائد تکبیریں ہوتی ہیں، کوئی نوجوان اس کا صحیح جواب نہیں دے سکا. بعض مسلم نوجوان اس بات کا ریپلائی نہیں دے سکے کہ عید کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں. تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں عملاً اسلام سے تعلق بہت دور کا ہے. رمضان کا تعلق ہے، رمضانی بھائی ہیں جو رمضان میں مسجد میں نظر آتے ہیں، وہ بھی بہت کم تعداد. زیادہ تعداد ایسی ہے جو سال میں صرف 2 مرتبہ نماز پڑھتی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تو اسلاموفوبیا، اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کہ اسلام پھیل جائے گا، اس کا کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ یہاں پر یہ ساری ایکٹیویٹیز پولرائزیشن کے لیے ہو رہی ہیں. پولرائزیشن یہ ہے کہ اسلام کا خوف دلا کر، مسلمانوں سے نفرت پیدا کر کے یہاں کے لوگوں کو ایک پوائنٹ پر یونائٹ کیا جائے اور جمع کیا جائے، انہیں ایک عنوان پر، ایک ٹاپک پر متحد کیا جائے، اور یہ کہ ڈرایا جائے، مسلمانوں کے نام سے خوف پیدا کیا جائے، مسلمانوں کی دہشت پھیلائی جائے، اور یہ ممکن نہ ہو تو نفرت پھیلائی جائے، اور اس کے ذریعے سے پولرائزیشن کا کام ہو.
تو اسلاموفوبیا ہمارے اپنے اس ملک میں کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں ہے ان اسلام دشمنوں کا، بلکہ یہاں پر پولرائزیشن مقصود ہے، اقتدار تک پہنچنا، کرسی تک پہنچنا اور حکومت پر لیڈرشپ پر کنٹرول حاصل کرنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ ایسے میں امت مسلمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، آپ سے محبت رکھنے والوں اور آپ پر ایمان رکھنے والوں کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ اس واقعے کو یاد کیجئے، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر گفتگو کی، بات چیت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر تم مجھے کس حالت میں دیکھتے ہو؟ میرے بارے میں تمہارا کیا اوپینین ہے؟ کس حد تک تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کتنا مجھے چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ دار، اپنی مال و متاع، اپنی دولت، اپنی جائیداد، ان سب سے بڑھ کر آپ کو چاہتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بس ایک ہی چیز ہے جس سے یہ محبت اور آگے بڑھتی ہے، وہ میری اپنی جان کی محبت۔ آپ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں لیکن میری جان سے زیادہ عزیز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک پر، آپ کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، لا یؤمن احدکم، کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی، یہ تمہارے ماں باپ سے زیادہ، تمہاری اپنی جان سے زیادہ، تمہارے اپنے مال و متاع سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے۔ تمہیں نبی کی ذات کو پریفر کرنا ہے، ساری محبتوں پر اس محبت کو ڈومینیٹ کر دینا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور اس کے بعد ایک انقلاب اور ایک تبدیلی کے لیے بہت زیادہ وقت میسر نہیں درکار ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا حضرت عمر نے کہ آج کے دن کے بعد سے آپ کی ذات مجھے اپنے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ تو یہ اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے اوراق جلائے جاتے ہیں جس طرح کے سویڈن اور ڈنمارک میں ہوا، تو پوری دنیا کے مسلمان بے چین اٹھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو اٹھائیں، کچھ آواز اٹھائیں اپنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے بارے میں کچھ باتیں کہی جاتی ہیں تو مسلمان آواز اٹھاتے ہیں، دین کے بارے میں مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ غلط باتیں کہی جاتی ہیں، مسلمان آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں کچھ نازیبہ اور جاہلانہ گستاخانہ باتیں کی جاتی ہیں تو امت مسلمان کے افراد اور بالخصوص نوجوان اس بات کو برداشت نہیں کر پاتے اور وہ آتے ہیں اور اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مختلف ایسپیکٹس کو، مختلف پہلوؤں کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے اور لوگوں کو یہ بات بتائی جائے کہ تم انتہائی غلط قسم کی حرکت کر رہے ہو جو نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ تو آپ دیکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جسے عشق رسول اور حب رسول کہتے ہیں، یہ دراصل ایمان کا تقاضا ہے اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلنا چاہیے کہ اتباع رسول پیدا ہو۔ ہم یہ بات طے کر لیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو فالو کریں گے اور اس کی اتباع کریں گے۔ اس کا جو پہلی منزل ہے وہ ملک نصر اللہ عزیز ایک مشہور شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر تمہارے لیے جو پہلا اسٹیپ ہوگا وہ یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کا گول، اس کا ہدف، اس کا ٹارگٹ، اس کا موٹو طے کرو، زندگی کا مقصد تم طے کرو، اور یہ مقصد یہ ہوگا کہ نصراتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بلا شبہ میری نماز، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ میں نماز تو اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے اللہ یاد رہے، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جو نفس کا موزون قسم کا گھوڑا ہے، نفس کے بے شمار قسم کی خواہشیں ہیں، ان خواہشوں کو، ان ایمبیشنز کو کنٹرول میں رکھنے کی قوت میرے اندر پیدا ہو۔ زکوٰۃ اس لیے ادا کرتا ہوں کہ مال کی محبت دل میں ڈیرا لگا کر بیٹھ نہ جائے، لیکن ان ساری چیزوں کا جو مقصد ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اسٹیبلشمنٹ آف دین کے لیے، اس کے دین کو قائم کرنے کے لیے کام کروں۔ نماز زندگی کا مقصد نہیں ہے،
یہ تو انسان کو اللہ کی یاد دلانے والی اور 5 بار اللہ کے دربار میں لانے والی چیز ہے. اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج یہ ساری چیزیں مختلف قسم کے مراحل ہیں. فائنل گول اور ڈیسٹینیشن یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے، اسٹیبلشمنٹ آف دین کے لیے انسان جد و جہد کرتا ہے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ کے افراد حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے خود بھی واقف ہوں، اپنی نئی نسل کو، نیو جنریشن کو واقف کرائیں اور یہ میسیج پوری دنیا کے سامنے پیش کریں. راما کرشنا راؤ نے کتاب لکھی دا لائف آف محمد. لاکھوں کی تعداد میں وہ کتاب پورے ملک کے اندر پوری دنیا میں پھیلائی گئی اور اس کتاب کو پڑھ کر کئی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا تعارف حاصل کیا. اور حب رسول تو مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. اس نے احترام رسول میں، نبی کی ذات کے احترام میں کتاب لکھی تھی اور اس کتاب نے کئی لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ریجنل لینگویجز کے اندر اور مقامی زبانوں کے اندر جتنا زیادہ ہو سکتے ہم پھیلانے کی کوشش کریں. اس کام کو ہم نے انجام نہیں دیا ہے، اس کے نتیجے میں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. اس ملک میں ہم نے 500 سال، 600 سال، 1000 سال اور پھر یہ کہ اس سے زیادہ مدت تک حکومت کی ہے، لیکن اس بات کا احساس نہیں پیدا کیا کہ ہمیں اسلام کی دعوت، اس کے میسیج کو لوگوں کے سامنے پھیلانا ہے. مولانا یوسف اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اس ملک میں، ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمانوں کی موجودگی کوئی حادثہ نہیں ہے، کوئی ایکسیڈنٹل ایونٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص منصوبے کے تحت یہاں مسلمان پائے جاتے ہیں. اب ان مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں نبی کے نمائندے بنے. ان کی ذمہ داری ہے کہ ریپریزنٹیٹیو آف اسلام بنے اور اس کے لیے آپ اپنے ذہن میں رکھیے 3D فارمولا ہے. 3D فارمولا ہے جنہیں ہمیں استعمال کرنا ہے. میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جاتا ہے کہ 3 ڈائمنشن جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں ایکس وائی اور زیڈ ایکسس پایا جاتا ہے. تو یہ جو پہلا ڈائمنشن ہے وہ ڈیڈیکیشن کی ضرورت ہے. اس وقت 20 کروڑ مسلمانوں میں حب رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پائی جاتی ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اور ڈگنیٹی کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان امتیوں کے لیے اندر، ان کی زندگیوں کے اندر ڈیڈیکیشن پیدا کرنا یہ اس وقت ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے. امت اس وقت ڈیڈیکیشن سے محروم ہے، کسی چیز کا فیصلہ کرنے اور اس پر قائم رکھنے سے محروم ہے. ہم کسی چیز کو ریاکشنری طور پر لیتے ہیں اور 2-4 دن میں پھر اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. ایک پرماننٹ قسم کی تبدیلی ہمارے اندر واقع نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں جو موسٹ آتھینٹک ہوتی ہے اور سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی اور مضبوط ہوتی ہے. حدیث کی کتاب بخاری اور مسلم دونوں میں نقل کی جاتی ہے معمولی سے الفاظ کے فرق کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب العمل ادومۃ لو کان قلیل وان کان قلیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے محبت کرتا ہے جو پابندی کے ساتھ انجام دیا جائے، چاہے کوانٹٹی میں تھوڑا ہی. یہ پابندی، یہ استقلال، یہ اس وقت امت کے اندر نہیں پایا جاتا. مولانا حافظ صاحب حیدرآباد کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. 50 سال انہوں نے امت کے اندر واعظ کی، نصیحت کی تقریریں کی. انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ اگر نوجوانوں کے سامنے حدیث سنائی جائے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ تعالی من المؤمن الضعیف، مسلم شریف کی حدیث ہے، نوجوانوں کے سامنے حدیث سنائی جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک کمزور مسلمان کے مقابلے میں طاقتور مسلمان زیادہ پسند، اسٹرانگ مومن زیادہ پسند ہے. مولانا حافظ کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث سنائی جاتی ہے سینکڑوں نوجوان جم کا رخ کرتے ہیں اور یہ کہ پہلوان بننے کے لیے، ایکسرسائز کرنے کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں. یہ جو جذبہ رہتا ہے وہ صرف 1 ہفتے تک ہی باقی رہتا ہے. 1 ہفتے کے بعد شرٹ اتار کے آئینے کے سامنے ٹھہر گئے کہ کتنی باڈی میری بن کر تیار، اور دیکھا ظاہر ہے 1 ہفتے میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، وہیں سے مایوس ہو گئے اور دوسرے دن پھر صبح 11 بجے اٹھیں گے. تو امت کے اندر ڈیڈیکیشن کی کمی، مستقل مزاجی کی کمی، اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ امت کے افراد کسی کام کو ٹیک اپ کریں اور اس کام میں لگ جائیں. کچھ امت کے افراد اس کام میں لگ جائیں کہ وہ اسلام کی دعوت کا کام، میسیج کا کام تیلگو زبان میں کریں. کچھ لوگ اس کام میں لگ جائیں کہ وہ مسلم نوجوانوں کے اندر بہترین قسم کا اعلیٰ تعلیم اور ہائر ایجوکیشن کا جذبہ، اویئرنیس اور گائیڈنس کا کام کریں. کچھ لوگ اس کام میں لگ جائیں کہ وہ مسلم خواتین کے اندر ایک تبدیلی پیدا کریں گے.
تاکہ ان کی گودوں سے صلاح الدین ایوبی جیسی ہستیاں اس ملک کے اندر وجود میں آئیں. اس طرح کے اپنے کاموں میں ڈیڈیکیشن پیدا کریں. میں ایک چھوٹی سی مثال سر جیمز سمپسن کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. 1847 کا واقعہ ہے, یورپین کنٹریز میں پیش آنے والا واقعہ ہے کہ سر جیمز سمپسن جو بہت بڑے سائنٹسٹ تھے, ان کا ملازم, ان کا نوکر لیب میں داخل ہوا تو یہ سائنٹسٹ اور اس کے 4-5 ساتھی بے ہوش پڑے ہوئے. اس نے سمجھا کہ خوب شراب پی لی ہے اور مست ہو گئے ہیں اور بے ہوش ہو گئے. اس نے سب کے جسموں پر بیڈ شیٹ اڑائی, کپڑے برابر کیے اور واپس چلا گیا. بعد میں معلوم ہوا کہ شراب انہوں نے نہیں پی تھی, پوری زندگی لیب میں انہوں نے گزاری تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کلوروفارم بنایا اور سب سے پہلے خود اس کلوروفارم کو سونگھ کر دیکھا تھا, جس کے نتیجے میں بے ہوش ہو گئے. ڈاکٹر جان براؤن بہت بڑے فلسفر گزرے, وہ کہتے ہیں کہ the largest gift to the humanity, دنیا کے بیمار لوگوں کے لیے سب سے بڑا گفٹ اس وقت جو پایا جاتا ہے وہ کلوروفارم یا اینستھیسیا ہے. ورنہ کسی زمانے میں آپریشن یا سرجری کی جاتی تھی, ہاتھوں اور پاؤں کو رسی سے بندھ کر کی جاتی اور مریض چیخ مارتا تھا, تکلیف سے روتا تھا. ابھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش ہوتا ہے اور سرجری انجام دی جاتی ہے. سر جیمز سمپسن نے پوری زندگی لگائی اور کلوروفارم بنایا اور خود سب سے پہلے سونگھ کر دیکھا اور اس کے بعد دنیا کو ایک بہت بڑا تحفہ پیش کیا. اس وقت امت مسلمہ ایکسپٹر بنی ہوئی ہے, تحفے لینے والی بنی ہوئی ہے, وہ ڈونر نہیں بنی ہوئی ہے. ڈیڈیکیشن یہ ہے کہ آدمی دینے والا بن جائے, دنیا کو کچھ پہنچانے والا بن جائے, اس کی ذات سے اس ملک کو فائدہ ہو, اس کی ذات سے انسانیت کو فائدہ ہو. اور یہ کام ہم انجام نہیں دے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے حرم کے اندر تو اس موقع پر عرب کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے. ان کی زبان سے الفاظ میں نکلے, ھذا امین ھذا صادق, یہ امین اور صادق آ گئے اور یہ جو فیصلہ دیں گے رضینا بہ, ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں. یہ اس وقت کا واقعہ ہے جو کبھی نبی نہیں بنائے, یہ امیج بنایا تھا اس ملک کے اندر. اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, آپ کو ختم کرنے کے لیے تلواریں بانٹی گئی تھی, نوجوان آپ کے گھر کا محاصرہ کر کے گھیراؤ ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان سے نکل کر گئے. جاتے وقت حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور یہ ہدایت کی کہ کچھ امانتیں ہیں مکے کے مشرکوں کی, کافروں کی اور وہ لوگوں کی جو میرے جان کے در پہ ہیں, ان کے پیسے ان کو واپس کرنا اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ. دنیا کو دینے والے بنے اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے, اپنی سیرت کے ذریعے سے. یہ بات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پڑھتے ہیں. بخاری شریف کی روایت, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر کا ہاتھ زیادہ پسند ہے نیچے والے ہاتھ سے. کب تک ہم نیچے والا ہاتھ بنیں گے؟ کب تک 4% ریزرویشن کی بھیک مانگتے رہیں گے؟ کب تک اپنے حقوق اور رائٹس کا مطالبہ کرتے رہیں گے؟ کب ہم آگے بڑھ کر دنیا کو کچھ دینے والا بنیں؟ اس ملک میں ہمیں بوجھ اور لائبلٹی سمجھا جا رہا ہے, اس لیے کہ ہم نے یہاں پر سویگی اور زومیٹو کے ڈیلیوری بوائز تو تیار کیے, اولا اوبر کے ڈرائیورز تو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے پاس مل جاتے ہیں, لیکن اسکلڈ لیبر ہم نے تیار نہیں کیا. ہائیلی اسکلڈ قسم کے لوگوں کو ہم نے نہیں تیار کیا. بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے لائرز اور بڑے بڑے انجینئرز اور ڈاکٹرز ہمارے پاس نہیں پیدا ہوئے, جو ہیں وہ بہت کم, جسے آٹے میں نمک کہا جاتا. تو ڈیڈیکیشن اور اس کے بعد ڈونیشن, ڈونر بنے, ایکسپٹر نہ بنے. اور آخری بات یہ کہ ڈسپلن اپنے اندر پیدا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, متفق علیہ روایت ہے, عن عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے, ڈسپلن لائف ہم گزاریں گے, فی العسر والیسر, اچھے حالات میں بھی اور خراب حالات میں بھی, والمنشط والمکرہ ولا تر علینا ولا ان تنازع لامر اہلہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے, امت کے اندر ڈسپلن پیدا کرنے والی. اور اس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے, یہ 3D کا جو تیسرا ایسپیکٹ ہے, امت اپنے اندر ڈسپلن پیدا کرے. ہمارے اندر کا ڈسپلن دیکھنا ہو تو مسجد کے باہر گاڑیوں کی پارکنگ دیکھ لیجئے. ہمارے اندر ڈسپلن دیکھنا ہو تو دروازے کے باہر مسجد کے چپل رکھنے کے انداز دیکھ لیجئے. ہمارا ڈسپلن دیکھنا ہو تو ولیمے کی دعوت میں ڈائننگ ٹیبل پر جاتے وقت کا ایک منظر دیکھ لیجئے. ہم نے دنیا کے سامنے یہ بات ثابت کی ہے کہ لیسٹ ڈسپلن اگر کسی کے اندر پایا جاتا ہے تو وہ ہماری امت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو اور اطاعت کرو, اچھے حالات میں, خراب حالات میں. بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر ایک ڈسپلن پیدا کرنے کی بات کی.
تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کریں، اور جہاں پر گستاخیوں کے واقعات ہوتے ہیں ڈیموکریٹک اور لا اینڈ آرڈر کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کام کریں۔ اس ملک میں جہاں 135 کروڑ لوگ رہتے ہیں، یہاں پر کسی قسم کی کوئی انڈر گراؤنڈ ایکٹیویٹی، کسی قسم کا کوئی فساد فیلرز اور کسی قسم کا کوئی چھپا ہوا کام کوئی رزلٹ نہیں دے سکتا۔ ہمارا ہر کام چھپا ہوا اور پرنٹڈ ہو، چھپا ہوا کوئی کام نہ ہو۔ ہم جو کام کریں اس کے نتیجے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرتیں نہیں پیدا ہوں، بلکہ ان نفرتوں کی دیوار کو گرائیں اور محبتیں پیدا کریں۔ لوگ نفرت بانٹ رہے ہیں، محبت بانٹنے کا کام کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قانونی طور پر جو ہمیں سٹرگل کرنا ہے، اور بھی یہ کہ جس چیز کی ہمیں اجازت مل سکتی ہو اس ملک کے قانون کے تحت ہم اپنی آواز ضرور پیش کریں، اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر متحد ہو کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے، تبھی اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے